میں نے جس طرح ذکر کیا تھا، ایک تو یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ. خطیب حضرت خطبے میں پڑھتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب الجنہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے بارے میں الگ اس کی فضیلت ذکر کی. چھوٹا تھا، تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا، فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ حسن، لعل اللہ یصلح، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے صلح فرمائیں گے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کریں گے. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت امام حسین تو چھوٹے تھے اور حسن بھی ساتھ ساتھ جو ہے انہیں خلافت کا اعلان کیا. تو اس موقع پہ قریب تھا کہ دو مسلمانوں کی دو جماعتیں آمنے سامنے ہو جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لشکر اور حسن کے لشکر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شرط کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کیا، کوئی شرط پر نہیں لگا، اور کہا کہ میرے طرف سے بالکل آپ کے لیے حوالے ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے والد ہو خلیفہ تھے، اس کے بعد میں خلیفہ بنتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے اندر صلح کرنے کے لیے کہ مسلمان کو خون بہ نہ جائے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں کہا تھا کہ ان ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اور فرمایا کہ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس بشارت کو اللہ نے حضرت حسن کے ذریعے سے اللہ نے پوری کی. اور پھر جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفہ اگر نبی کا ہے امیر کا ہے، خلافت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے مکمل ہو گئے، امیر تھے. تو اس دوران بھی کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ امام حسن نے کبھی حضرت امیر معاویہ کوئی مخالفت کیا ہو، یا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت حسن کے لیے کوئی مشکل کو. بالکل اس سے کہا تھا کہ جو آپ ایک کاغذ دیا کہ ایک کاغذ دے، جو آپ کی شرائط ہے اور جو کچھ آپ کے مطالبے آپ لکھ دے. اگر حسن اس کے مخالف ہوتا وہ لکھ دیتے نا، اس نے سائن کر کے ایک دستخط کے ساتھ ایک کاغذ بھیج دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، وہ کہہ دیتے کہ تم خلافت کو چھوڑو، میں زیر اقدار ہوں، مجھے حوالہ کرو، لیکن نہیں کہا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، اس کے مقابلے میں نہیں نکلے. تو اس سے معلوم ہوتے ہے کہ ان کے درمیان کتنی محبت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمُ حسین، فرمایا کہ ہاتھ میں ایک شیشی ہے، شیشی کی بوتل ہے، اس کو پیش کیا، اس میں امام حسین کے خون مجھے پیش کیا، اور کربلا کے مٹی پیش کیا کہ اسی زمین کے اوپر آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہو جائے گا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ شیشی، وہ بوتل جس کے اندر کربلا کے وہ مٹی ہے، اس کو میں نے رکھ دی ہے. اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب امام حسین وہ شہید ہو گئے اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور یہ تمام واقعہ ذکر کیا. فرمایا کہ میں نے اسی خاک کی جو شیشی تھی اس کی طرف میں گئی تو میں نے دیکھا وہ خاک کالی ہو گئی تھی، کالی ہو گئی تھی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات جو ہے مشہور ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچپن میں کیا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا. اور حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت، حضرت ابوبکر صدیق کی تربیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تربیت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تربیت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کی تربیت میں رہ کے وہی ایک قسم ہیرے تھے، ہیرے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے غلبی کے لیے، دین کے غلبی کے لیے قربان کیا.
اس لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید بظاہر تو کامیاب ہو گیا کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، لیکن یزید کو ابھی کوئی یاد نہیں کرتے. ابھی اگر کوئی یاد کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے. کوئی کہ یزید کو یاد کرتے، ان کے ساتھیوں کو یاد کرتے، ایک ایک کے اوپر لعنت دیتے. امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ایک ایک ساتھی کو جب یاد کرتے ہیں تو اس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ان لوگوں کے اسوے کو اپنانا چاہیے. حضرت حسن کہ صلح پسندی، محبت اور مسلمانوں کے درمیان صلح اور مسلمانوں کو لڑائی اور لڑنے سے بچانا، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کی جو قربانی ہے ہم سب کی نمونہ ہے. اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اسی سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.